الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا پڑھیے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی صدیاں حسین کی ہیں
زمانہ حسین کا، بولو صدیاں حسین کی ہیں، گراں زمانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا، پشتوں سے میں فقیر ہوں، منگتا حسین کا، پشتوں سے میں فقیر ہوں، منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے، صدقہ حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے، صدقہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے، نانا نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں، نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں، آذان ہو بلال کی، سجدہ حسین کا، آذان ہو بلال کی، سجدہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے، گھرانہ حسین کا۔ اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نعت شریف دے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ بارگاہ محبت و پیار خلوص ذوق شوق شعور دے نال پیش کرن تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے رب العالمین نے اپنے پاک گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے گرانے دی عظمت شان و شوکت الفاظ تو باہر ہے جملیاں تو باہر ہے، کیونکہ ہر بندہ اللہ نے دنیا دے اتے جسم و شان عظمت مرتبہ عطا فرمایا ہے، کسی نو علم دے لحاظ دے نال، کسی نو عقل دے لحاظ نال، کسی نو دولت دے لحاظ دے نال، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم دا گھر او گھر ہے کہ اللہ نے حضور دے صدقے اس گھرانے نو پوری کائنات جو سب تو اچھا تے سچا تے افضل بنایا ہے۔
اور قرآن کریم اعلان فرماندا ہے کہ محبوب تسی اعلان کرو کل فرما دیو لا اسالکم کہ میں تواڈے کولوں کوئی سوال نہیں کردا علیہ اجرن اور نہ ہی کسی شے دی اجرت طلب کرنا الا مگر مودت فی القربا جڑے میرے قریبی نے انہاں دے نال مودت محبت پیار جڑا او برقرار ہے۔ آیت دا شان نزول کو جن جے صحابہ نے آپس اندر مشورہ کیتا انصار اور مہاجرین صحابہ نے کہ حضور دی بارگاہ دے اندر ہفتے بعد مہینے بعد کچھ عطیات پیش کیتے جان، یعنی اسی کچھ مال اکٹھا کر کے حضور دی بارگاہ تحفے دے طور تے نذرانے دے طور تے پیش کریے۔ تو جس ویلے یہ نذرانہ لے کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پہنچے، اللہ نے قرآن اندر ارشاد فرمایا سونیا تو انہاں نوں کہہ مینوں انہاں شیواں دی لوڑ نہیں، مینوں نذرانیاں دی لوڑ نہیں۔ اے دے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہدایت تو ہمیں میرے صدقے دیتی ہے۔ یعنی بندہ اپنے پیر صاحب کو جانتا ہے نذرانہ پیش کرتا ہے جی لنگر چیسا پاؤ، امام صاحب نو پیسے پیش کرتا ہے، استاد نو پیسے پیش کرتا ہے، والدین نو پیسے پیش، دیگر جو بھی محبت والے رشتے نے۔ تو صحابہ کرام محبت نہ لے کے گئے، اللہ فرمایا سونا انہاں نو دس کہ مینوں اے تے کسے شے دی اجرت نہیں چاہیے کہ تانوں رب والا راہ دسیا تے میں دسیا ہے، تانوں دوزخ چوں کڈ کے جنت دا راہ ہی بنایا تے میں بنایا ہے، تانوں نمازاں دتیاں تے جناب دیگر کلمات ملے نے، پوری جہان وچوں ساری امتاں جو تانوں افضل ترین قرار دتا گیا ہے تے میرے صدقے دتا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن اندر تہاڈا ذکر خیر کیتا ہے، تہاڈیاں قسماں چکیاں نے، دیگر اللہ نے عظمتاں تے شاناں تہاڈیاں بیان کیتیاں نے۔ اے دے صدقے میں تہاڈے کول کوئی پیسہ نہیں مانگدا، کوئی اجرت نہیں مانگدا کہ تانوں کلمہ پڑھایا مینوں پیسہ دیو، تہاڈا نام اونچا ہویا یا میری خدمت کرو، حضور فرمایا دے بدلے کچھ بھی طلب نہیں کردا۔ یہ حکم رب دا ہے سونے تو آکھ مگر ایک چیز منگاں گا جڑے میرے قریبی نے انہاں دے نال محبت کریا جے، انہاں نال مودت کریا۔ مودت ایک ایسی شے ہے علماء بیان کر دیں کہ جدے بغیر بندے دا چارہ ہی نہ چلے، جدے بغیر بندے دا چارہ نہ چلے، یعنی بھکھا رہ لوے لیکن حضور دا دامن ہاتھ چوں نہ چھڈے، سمجھ آئیے، فاقے کٹ لوے گھر تو بغیر رہ لوے اور کوئی مشکل اندر جی لوے، لیکن حضور دا دامن رحمت جڑا چھٹنا چاہیے۔ حضور دے قریبی نے، قریبی کون نے؟ حضور دے والدین قریبی نے، اور ماں پیو قریبی ہے کہ نہیں؟ حضور دے والدین قریبی نے، حضور دیاں زواج قریبی نے، تو بیوی نہ بہتا اپنے خامد نو کون جاندا ہے؟ کیوں جی؟ پھر بیویاں قریبی ہیں کہ نہیں؟ اللہ دا قرآن آندا ہے تہاڈیاں ماواں نے ایمان والیاں دیاں تے ایک دا ذکر نہیں ساریاں نے ذکر کیتا ہے، جتنیاں حضور دے نکاح اندر آئیاں وہ بھی ایک قریبی نے۔ اور قریبی کون نے؟ حضور دیاں ساریاں بیٹیاں قریبی نے، حضور دے بیٹے قریبی نے، حضور دے خاندان والے قریبی نے، حضور دے یار قریبی نے، یعنی جدا رشتہ جے حضور دے نال ہوندا گیا ایک قریبی۔ اللہ فرمایا نہ دی قربت نہیں چھڑنی، سونے انہوں نے دس، یعنی قرآن ہے ایک حدیث شریف، ایک ہے قرآن پاک، تے قرآن پاک اللہ فرما رہا ہے کہ سونے تو یہ اعلان کر، تے ہون اگر کوئی بندہ اعتراض کرے نہیں آل پاک دا کی کو معاملہ یہ وہ، بڑی بات ہے یار، تیرے کو دو ترے پوتریں دا ذکر کرے تے بڑا خوش ہونا ہے، میرا پوترا حافظ بن گیا، میرا دوترا حافظ بن گیا، لوگوں نے اعلان کر کے دسیا جاندا ہے میرا پتر بڑی اعلیٰ پوسٹ لگ گیا ہے، بڑا جناب افسر بن گیا، بڑے معاملات ہو گئے نے۔ ادھر بھی دھیان کرنا، ادھر جڑیاں عظمتاں شاناں شوکتاں مل رہی ہیں مصطفیٰ دے صدقے مل رہی ہیں، کی خیال ہے؟ تے اے تے گھر دے اندر تے جنت دی سرداری ہے۔ حضور فرمایا میرے بچے جوانی جنتی جواناں دے سردار نے، الحسن والحسین سیدہ شباب جنت دے جتنے نوجوان نے انہاں دے سردار میرا حسن ہے تے میرا حسین ہے۔ حاضرین گرامی سوال یہ ہے انہاں دی محبت دے اندر اسی زندگی گزارنے ہیں، اللہ سانو عطا کی کرے گا؟ سنو حدیث مبارکہ، دو تین جمعے انشاءاللہ مزید اس سے میں محبت علی گفتگو فرماواں گا۔ علامہ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کشاف کے اندر ایک طویل حدیث شریف نقل کر دیں، حضور نے اپنی آل پاک دے متعلق بڑی محبت والے جملے ارشاد فرمائے۔
فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات شہیدا۔ ہن جیڑا بندہ سیداں دا نوکر ہے ذرا سماعت کری جائے حدیثاں، سماعت کرے ذرا بڑی محبت دے نال۔ او یزید لعنتی دی فوج دیگر انہاں دی نسلاں ختم ہو گئیاں، کربلا دے میدان اندر ایک سید زادہ واپس آیا ہے جہدا نام سید امام زین العابدین ہے۔ اللہ نے ایسے رنگ لائے نے پوری کائنات جڑے پنڈ تر جو تھے بھی سید واسطے پنڈ، حضور دے خاندان اندر اتنی برکتاں رکھیاں، تھوڑے سید نے بھائی، کیوں بھائی؟ جتھے مرضی چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ، کہ یہ دنیا دے کسے کونے سے چلے جاؤ، تو انہوں پتہ چلے گا سیداں دے کار نے، یہ پیران دے کار نے، یہ بادشاہ نے، انہاں دی محبت دا فائدہ کی سماعت کرے۔ حضور فرمایا جیڑا بندہ، جیڑا شخص میرے نال محبت کرے، میرے بچیاں نال پیار کرے، میرے قریبیاں نال محبت رکھے، میری آل نال محبت رکھے، حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین انہوں آخری ویلے موت اس طریقے دی عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا مات شہیدہ، او آل پاک دی محبت اندر دن گزارن والا، آل پاک دی محبت اندر ذاتاں گزارن والا، سال گزارن والا، زندگی گزارن والا، میرے تے میرے بچیاں نال وفا کرن والا۔ حضور نے فرمایا جدوں فوت ہوئے گا اللہ انہوں شہادت دی موت عطا فرمائے گا۔ کیڑی موت عطا فرمائے گا بھائی؟ شہادت دی موت۔ شہید کون ہے؟ حضور فرمایا قطرہ زمین تے نہیں ڈگدا، اللہ او دی پہلا بخشش فرما لیندہ ہے۔ حضور فرمایا اللہ انہوں اس شہید ورگی موت عطا۔ آؤ دوسرا حضور دا فرمان سنو، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات مغفورا۔ حضور فرمایا میں نال پیار کرنے والا، میرے بچیاں دے عشق اندر جین والا، میرے گھر والے نال محبت رکھن والا، انہاں دے ترانے بولن والا، انہاں نال عقیدت و پیار زندگی گزارن والا۔ حضور فرمایا جس ویلے فوت ہوئے گا، جس ویلے فوت ہوئے گا گناہگار فوت نہیں ہوئے گا، نبی پاک نے فرمایا مغفور لہو، اللہ اونوں بخشش فرما دے گا۔ مرن تو پہلے ہی ہو دی، مرن تو پہلے ہی ہو دی، بخشش ہو رہی مغفور اللہ۔ پتہ چلیا مغفرت دا بھی سرٹیفکیٹ مصطفیٰ دے بوئے تو ملتا ہے، حضور دے بوئے تو ملتا ہے۔ جڑا بخشش دا سرٹیفکیٹ آندا کہ میں مراں تو میرے کو سرٹیفکیٹ فرشتے لے کے ان کے جاتے ہیں اللہ جنت دے چھڑی، تو نبی پاک دے گھرانے دا نوکر بن جائے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت پوری عقیدت و مزے نہ جھوم جاؤ۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں
قوم میں نہ آنا لوگوں عظمت نبی آل نبی آل نبی آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا حضور فرمایا علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات تائبا نبیان دے امام نے فرمایا دیڑا میرے نال میری آل نال پیار کر کے دنیا تو جائے گا آخری ویلا آوے گا ایویں ہی نہیں مرے گا حضور فرمایا اللہ انہوں توبہ عطا فرمائے گا اللہ انہوں توبہ دی توفیق دے گا توبہ کر کے فوت ہو کون فوت ہوئے گا جڑا نبی پاک دا بھی نوکر ہوئے گا نبی دے گرانے دا بھی نوکر سسا کسے دیا گلہ نو کیا کھنا ساڑھے وعدے ساڑھے محبوب دا آئیے سماعت کریں اگلا فرمان حضور فرمایا علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات مستکمل الایمان کسے دے گرانے دیئے نامدہ نوکری کرے دے انہیں انہیں فائدے دے انہا فائدہ نہیں ہوندہ انہیا موجہ نہیں ہوندی جڑیاں قبر ویچ بھی ملن سنو حضور نے فرمایا جیڑا میرے نال میرے بچیاں نال میرے گھر والے نال پیار کر کے دنیا نو چھڑے گا بے ایمان نہیں مرے گا مستقمل الایمان اللہ او دا ایمان مکمل فرما دے گا اللہ دا ایمان مدے نال اللہ دا ایمان پتہ چلیا مکمل ایمان والا بندہ ہے یہ جڑا نبی دے گرانے دا نوکر ٹھیک ہے بھائی یہ دی اندر شک کوئی نہیں وہ بندہ بے ایمان ہے جڑا حضور دے کسی ایک صحابہ دے اعتراض کرے حضور دے بیٹیاں دے اعتراض کرے حضور دے خاندان دے اعتراض کرے کسی بیوی دے اعتراض کرے والدین دے اعتراض کرے گرانے نا حضور دا حضور نے فرمایا مات مؤمنا مستقبل الایمان او دا آخری ویلا آئے گا ادھا ایمان لائے کہ یا بے ایمان ہو کے نہیں جائے گا اللہ او دے ایمان نو مکمل فرما دے گا اگلی حدیث سماعت کرو حضور فرمایا علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکرون ونکیر حضور فرمایا میں نل پیار کرنے والا میرے بچیاں دی محبت اندر جین والا میرے گرانے نل وفا کرنے والا میرے گھر والے نل محبت دے مودت رکھن والا حضور نے فرمایا جدوں آخری ویلا آوے گا اسرائیل علیہ السلام دے کول آن کے تے انہوں مبارک دین گے بشارت دین گے وہ دنیا نو چھڈن والے دنیا نو خیر باد کہن والے تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تینوں جنت عطا کر چھڑی آجے فوت ہویا آجے فوت نہیں ہویا روح نہیں سو نکلی اسرائیل علیہ السلام پہلا آن گے دے محمد بوٹے نو مبارک دیں گے محمد رحمت نو مبارک دیں گے اوے مبارک ہوئے جان والیا اللہ نے تینوں جنت دے چھڑی مرن والا پوچھے گا جناب اجے تے پینڈے ہی لمبے
منزلیں تے شروع ہو رہی ہیں. فرمایا تیرے واسطے اللہ سب مکا دیتی ہیں. تو کسے دا ہو کے چلے ہیں نا, کسے دا ہو کے چلے ہیں. یہ حدیث میں تقریباً ہر جملے میرے زبان تے جاری ہوندی, المرء مع من احب الیہ. حضور فرمایا دنیا تے رہ کے بندہ جدے نال پیار کرنے والا ہوئے گا, قبر و حشر دے اندر دے نال اٹھایا جائے گا. سجنوں آج ویلا نوکری کر لو مصطفیٰ جان رحمت دے در, غلامی حضور دے در دی کرو. حضور فرمایا اسرائیل علیہ السلام اس مرن والے نو بشارت دین گے کنو, جڑا حضور دا بھی نوکر ہے, نبی دے گھر والے دا بھی نوکر ہے. کی بشارت دین گے؟ بشرہ ملک الموت بالجنہ. اسرائیل علیہ السلام آکھن گے تینوں جنت دی مبارکی بھئی, اللہ جنت دے چھڑیے. پھر بندہ فوت ہویا, لوگاں چکیا, قبر وچ رکھیا, مٹی پا کے واپس آ گئے. قبر اندر آگے منکر تے نکیر. کون بھائی؟ منکر تے. کیوں اتنا ذکر کرتے ہیں آپ اہل بیت کا؟ نجات ہی نبی دے گرانے دے ذکر اندر ہے. بندے دا ایمان اتنی دیر تک کامل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنی اولاد, اپنی جان, اپنی عطرت, اپنی ذات, اپنے اہل و عیال کو ود کے حضور دے گھر والا. یہ ایمان ہے, کامل ایمان ہے. وہ بندہ بے ایمان ہے جدے دل دے اندر سجدہ دا تھوڑا جا بھی مکتے. اسا چکیا قبر اندر رکھ دیتا. ان قبر اندر آندے نے دو فرشتے جنہاں نو قرآن آندہ منکر تے نکیر. منکر تے نکیر سوال جواب کرنے والے. جس ویلے قبر اندر آن گے, من ربو کا ما دینو کا ما تکنتا تقول فی حقی حاضر رجل. سوال جواب کوئی نہیں. یار مزے نال سبحان اللہ. جڑا نبی پاک دی آل دی محبت اندر حضور دے پیار اندر فوت ہویا ہے, او دے کولو قبر اندر سوال جواب. بھئی توجہ میرے وال, او دے کولو سوال جواب. سوال جواب کوئی نہیں, کوئی سوال جواب کوئی نہیں. اتنا ہی کافی ہے. قبر میں ایک جواب کافی ہے, حب آل رسول رکھتا ہوں جی میں حب آل رسول. انہاں کو قاری صاحب یہ سوال تے نہیں ہونا بھئی, سوال یہ ہونا نہیں, فرشتہ تنہیں پوچھنا ہی نہیں. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اسٹیج کو غیر ذمہ دارانہ نہیں لائتا, غیر ذمہ دار گفتگو کیتی نہیں. عقائد دے لحاظل ہوئے, مسائل دے لحاظل ہوئے. سنو حضور دا فرمان. قبر اندر آگے منکر تے نکیر دو فرشتے آن کے سوال جواب نہیں. پہلا بشارت دیتی اسرائیل علیہ السلام نے, آجے روح کٹنی ہے, پھر آکھیا مبارک ہوئے اللہ تینوں جنت دے چھڑیے. ان قبر اندر دو فرشتے آئے نے. فرشتے آن کے آکھن گے سلام. تسی منو نہ منو, فرشتیاں قبر اندر سلام کیا ہے تے کہنا تے انہوں جڑا جیوندہ ہوئے گا. بھائیو قبر اندر جیوندے نے سارے ہی, قبر اندر زندہ نے کوئی سزا واسطے کوئی جزا واسطے. کسی دی قبر جنت دا باغ, کسی دی قبر جہنم دا گڑا. فرشتے آن کے آکھن گے او آن والے مبارک ہوئے اللہ نے تینوں جنت عطا کر چھڑی ہے. صاحب قبر پوچھے گا کی دے عوض اندر, اگے تے معاملات بڑے دور دینے. فرمایا قبر والے فرشتے بھی اے ہوئی جواب دیں گے. اللہ رب العالمین نے نبی پاک دی محبت دی برکت دے نال, نبی پاک دے گرانے دے پیار دی وجہ تو اللہ نے تینوں جنت عطا فرما چکی. اس واسطے میں آنا دھیان رکھیا کرو, عظمت چسنال عظمت آل نبی بھول نہ جانا. نہیں میرا تو پڑھ دے نہیں تے میرا دل آندہ پتہ نہیں گالے نوں سمجھ نہیں ہوندی.
دل نہ دل رلے تے چاستے پھر ہوندی ہے پیار ایک پاسوں نہیں پیار دوواں پاسے ہوگا تے پھر مزہ ہوندا ہے کی خیال جے کلے پاسے تے سواد ہی کوئی نہیں دلہن والی گل ہے تے تسی بھی ذرا میرے نال محبت کرو میں تواڈے کول کوئی شے نہیں مانگدا صرف مصطفیٰ جان رحمت دا تذکرہ ضرور مانگنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی سنو اگلا نبی پاک دا فرمان حضور فرمایا الا و مماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ رکھنا بے جملے اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزف الى الجنت کما تزف العروس الى بیت زوجها مدینہ کہو سبحان اللہ جیڑیاں شانہ نے نا یہ نبی دے نوکر دیاں شانہ ترجمہ سنو گے اور سینہ باغ باغ ہو جائے گا کی شان ہے حضور فرمایا خبردار اللہ دا مطلب ہے خبردار اس گل چ شک نہ کرے ہو جیڑا فرمان میں جاری کرن لگا حضور تے کسے بھی فرمان چ شک نہیں حضور فرمایا کل محشر دا دن ہوئے گا وہ جو لوگ بڑی شان و شوکت نہ قبراں چوں نکلن گے سبحان اللہ بڑی عظمت ہوئے گی بڑا مقام ہوئے گا بڑا کمال ہوئے گا حضور نے فرمایا یزفو الی الجنہ انہوں نے جنت اندر لے کے جایا جائے گا سجایا ہوئے گا سواری بھی سجی ہوئے گی وہ بھی ناتے توتے ہونگے صاف ستھرے ہونگے سونے کپڑے ہونگے سونے امامے ہونگے سونے لباس ہونگے تو جو ہے بھئی حدیث ہی پڑھ رہے ہیں بڑی شان و شوکت دے نال انہوں جنت اندر لے کے جایا جائے گا سوال کرنا لے سوال کرنگے یا اللہ یہ کون ہے یہ تو اپنوں اپنی پئی ہے انہوں فکر ہی کسے گال دی نہیں موجہ نال جنت وچ ٹر رہے ہیں جو ہے بھئی موجہ نال جنت وچ ٹر رہے ہیں کسے گال دی فکر نہیں حضور دے فرمان سماعت کرو اللہ رب العالمین فرمائے گا کما تزف العروس الی بیت زوجها انہاں دے بارے سوال کرنے والے ہو اے عام نہیں انہیں اپنی 60 سالہ زندگی حضور دے گھرانے دی محبت اندر آج انہوں انعام کی مل رہے ہیں جنج پہلے دن دلہن نو سجایا جاندہ ہے سنواریا جاندہ ہے سونی گڈی تے بٹھایا جاندہ ہے اے مزے نال سبحان اللہ تے گڈی ہوں تے لین کروزر ہو گئی جناب چنگی ہونی چاہی دی بندہ پہمیں ماڑا ہی ہوئے کار چنگی کرائے گا بیالے دن چنگے پھول لوائے گا حضرات توجہ حدیث ہی پڑھے میرے جملے نہیں دنیا دے ہوتے آج مثال لاؤ نا اساساں یہ دور ویکھے جس طرح عورت نو سجایا جاندہ سونے کپڑے پائے جاندے بڑا زیور دے نال راستہ پہ راستہ کیتا جاندہ وہ پوری برات اندروں پہچانے جاندہ کہ دلہن ہی ہے دلہن اے ہوئی ہے حضرات توجہ جملے اول انہوں پر شان و شوکت نال دو بی بی ادھروں پھڑے ہوندہ ہے دون ادھروں پھڑے ہوندہ ہے مزے دے نال پھڑ کے ٹوڑ دیاں حالانکہ ٹورو خود بھی ساتھ ٹورو خود بھی سکتی لیکن شان ہے ناز ہے نخرہ ہے شوکت نال انہوں الہ بیتی زوجیہا او دے خامن دے کار لے کے جایا جاندہ ہے حضور فرمایا جیڑا میرے نال میرے بچیاں نال میری عقیدت اندر محبت اندر میرے گرانے دے پیار اندر دنیا نو خیر بات کہے گا جنج دلہن پہلے دن اپنے خامن دے کار جاندی ہے اللہ محشر والے دن میرے امتی نو انج شان و شوکت نال جنت اندر داخل فرمائے گا چاسنا لاکھو سبحان اللہ کیا اتنا کافی نہیں ساری دنیا کوئی کتے خوبی ہوئے گی کوئی کتے خوبی ہوئے گی نبی پاک دی آل دے موقع نو فرشتیاں محبت نہ پڑے ہوئے گا جے اے بھی جملے آکھاں تے میرے ضائع نہیں جاندے پہلا بیبیاں نو پالکی اندر چکیا جاندہ سی ڈولیاں اندر بٹھا کے لے کے جایا جاتا سی یہ سے کہا لیا فرشتے تن چک کے جنت اندر لے کے جائیں گے
کس بنا تے اس وجہ تو عظمت بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی حضور فرمایا علا و مماتا علا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح لہو فی قبرہ بابانی الالجنہ جڑا میرے نال میرے بچیاں دے محبت اندر فوت ہونا لے دنیا نو خیر بات کہن والا ہے حضور نے فرمایا جس ویلے قبر اندر جائے گا اللہ فرشتیاں نو حکم دے گا او فرشتیو اے دی قبر اندر جنت دے 2 دروازے کھول دے جنت دے 2 بوئے کھول دیو 2 دروازے کھول دیو یا اللہ اے کون آیا ہے جدے واسے جنتیاں ٹھنڈیاں واواں ٹھنڈیاں ہواواں دا جناب اللہ انتظام ہو رہا ہے تمام ہو رہا ہے جنت دے دروازے کھلائے جا رہے نے اعلان ہو رہا ہے اے او آیا جڑا میرے محبوب نال وفا کردا رہا ہے نبی دی آل دی محبت اندر موت دا ذائقہ چکھ گیا ہے اور کی لینا سو قبر وحشت کا گھر ہے قبر اندری کوٹھری ہے سب کچھ ہے کسے دا ہو کے مرتے پھر ستہ ہی خیرن کسے دا اوہ ہو کے جا پھر ستہ ہی خیرن سنیں اگلا فرمان حضور دا علا و ممات علا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکت الرحمہ ملائکت الرحمہ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نال میرے بچیاں نال میرے گرانے والیاں نال پیار کر کے دنیا چھڑ دے اس دنیا نو خیر بات کہندہ انہوں مقام کی مل دے اللہ او دی قبر نو فرشتیاں والتے رحمت دا گوارا زیارت گاہ بنا دے یعنی او دی قبر دی فرشتے زیارت واسے ہوں دے جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکت الرحمہ او دی قبر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے ہوں دے کیوں ہوں دے نبی پاک دا ہو کے گیا ہے اگلی حدیث سنو تے اے مبارک ہوئے تو آنو جیڑا فرمان ہوں دا پڑھن لگا سرکار فرمایا علا و ممات علا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات علی السنت والجماعہ کوئی جدہ مرضی بھی دعویٰ کرے اسی آل بیت دے نوکر نہیں ہو سکتا نوکر کون ہے حضور نے فرمایا جیڑا اہل سنت والجماعہ جیڑا اس جماعت وچ ہو رہن والا ہے وہ میرے گھر والیاں دا نوکر ہوئے اے سنی پتہ چلیا بے ادب ہو سکتا حضور دے گرانے دے نوکر بھی ہے میری بات نہیں امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ محشر کے دن کئی لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے کئی لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے فرمایا جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ کون ہوں گے امام پاک فرماندے سنو سنو ٹھنڈ باؤ سینے فرمایا وہ لوگ ہوں گے اہل سنت و جماعہ فرمایا اہل سنت دا پہچان کی ہے انہوں دی پہچان کرنی ہے تو پہچان کی ہے امام زین العابدین آندھنا اہل سنت دی پہچان یہ ہے کہ کثرت دے نال میرے نانے تے صلاۃ و سلام پڑھ دے حضور دے دیوانے ہو اللہ و ممات علی حب آل محمد علی بغض آل محمد جا یوم القیامت مکتوب بین عینیہ حضور فرمایا جیڑا میرے آل دے بغض اندر فوت ہوئے گا کل معاشر اللہ دین آئے گا او دیاں دو آنکھاں دے درمیان لکھیا ہوئے گا اے او بندہ جیڑا اللہ دی رحمت تو آج نا امید پہ دے اللہ دی رحمت میں چیدہ حصہ کوئی نہیں حضور فرمایا علی و مماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ او بندہ
حال پاک نال بغض رکھن والا بندہ ایمان والا نہیں مرے گا، کافر ہو کے مرے گا، انکاری مرے گا۔ اللہ و ممات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ۔ حضور نے فرمایا جیڑا میرے نال تے میری آل دے بغض اندر فوت ہوئے گا نا بندہ، جنت دی خوشبو۔ سامعین پتہ چلیا برکت دی اندر ہی ہے، محبت دی اندر ہی ہے۔ نبی پاک دے بھی نوکر ہوئیے، جڑے جڑے حضور دے نوکر ہوئے نا سی انہاں دے نوکر بن جائیے۔ جمعے دی نماز دا ٹائم ہے 1:45 بجے، یعنی 2 تو لے کے 50 منٹ تک۔ یہ میرا اعلیٰ ظرف ہے کہ ساتھی لیٹ آندے ہیں، اس واسطے میں تھوڑا لیٹ کرنا۔ میں نے پتہ چلیا ہے 2 بجے تو ساتھی لیٹ جان تو فیکٹریاں لے بوئے بند کر دیں، میں نے لامہ ملیا ہے۔ اس واسطے 35 منٹ تے میں انشاءاللہ بیان چھڑ دیاں کرانگا۔ 45 46 47 48 50 منٹ تک کتے بھی جماعت کھڑی ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا۔